میرا جسم میری مرضی کا ایک اور نتیجہ جو آج کل عروج پر ہے۔ مختلف حاملہ اداکارائیں دوران حمل اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو پکڑ کر مختلف پوزز میں نیم برہنہ لباس میں فوٹو شوٹ کراتی ہیں۔ نیم برہنہ اس لیے کہ پوری باڈی شیپ کلیئرلی ویزیبل ہوتی ہے، مختلف طریقوں کے ساتھ، کبھی شارٹ ڈریس اور کبھی درمیان میں سے نیٹ اور کبھی سی تھرو اور کبھی ٹائٹ اور کبھی باریک، اس طریقے سے۔ اکثر عوام انہیں شوق سے دیکھتی ہے، برابر کی شریک، اور کچھ ناراضگی سے بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ پیار نچھاور کرتے، دعائیں دیتے نظر آتے ہیں اور دوسرے بری نظر لگنے سے ڈراتے یا پھر بے حیائی، بے غیرتی اور بدتمیزی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ممی ٹو بھی جو مدر بننے کے مرحلے میں ہوتی ہیں، چونکہ اکثر بہت انتظار اور ارمانوں کے بعد اس مرتبے کو حاصل کر رہی ہوتی ہیں، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا انہیں اپنی خوشی منانے کا بھی حق حاصل نہیں، یا انہیں آزادی نہیں، یا ان کی کوئی چوائس نہیں کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے رہیں۔ ان کا جسم ہے، باڈی پارٹ ہے، وہ پکس بناتی ہیں، اپلوڈ کرتی ہیں اپنے اکاؤنٹ پہ، تو کسی کو کیوں اور کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر کیا اعتراض کرنے والے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے؟ انہیں کس نے جنم دیا؟ یا حاملہ ہونا کب سے بے شرمی ہو گیا؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو آئیے ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پریگننٹ ہونا تو کسی بھی مخلوق میں، صرف انسانوں میں نہیں، اور کسی بھی ملک اور کسی بھی مذہب میں یہ کبھی عیب نہیں ہے۔ اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایون حرام کاری کے نتیجے میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی عیب نہیں ہے، اس کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے۔ ایسا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح پیدائشی گناہوں سے پاک ہی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر وسعت اور خوبصورتی اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اسلام میں حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی مثال ایک پردہ نشین کنواری عورت کی شرم و حیا سے دی گئی۔ اور یہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بلکہ من کرام النبوت الاولی، یہ ایسی بات ہے جو پہلی نبوتوں سے چلی آ رہی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ہی نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ جب حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا نہیں رہا تو ایمان میں خلل آ گیا، نقص آ گیا، کمی ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ مسلمان اور ایک مومنہ، اور پھر وہ اپنے جسم کو یوں نمایاں کرے۔ یاد رکھیں کہ ایون پریگننسی کے علاوہ بھی اپنی باڈی کی نمائش، اپنی زیب و زینت کا اظہار، اسے جاہلیت اولا، قدیم جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ویری سمپل، آپ اسے کنفیوز اور مکس مت کریں۔ یعنی پریگننٹ ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو مقام ہے، یہ تو مرتبہ ہے، یہ تو عظمت ہے، ہمت ہے، عزت ہے۔ لیکن یوں اس کی نمائش کرنا، اس کا اظہار کرنا، فوٹو شوٹ کرانا اور اسے اپلوڈ کرنا، یہ یقیناً یہ نہ صرف یہ کہ اسلام، ایمان، حیا، بلکہ فطرت انسانی، نارمل ہیومن بینگ ہونے کے بھی خلاف ہے۔ آپ ماہرین نفسیات کی رائے معلوم کر لیں۔ اس طرح اپنی نمائش کرنا یہ اتنی گری ہوئی حرکت ہے کہ ایسا کوئی نارمل انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی اسے ذہنی کوئی عارضہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے اس احساس محرومی کو، انفیریورٹی کمپلیکس کو مٹانا چاہتا ہے۔ وگرنہ اپنے پیٹ کو، اپنے جسم کو کور کرنا، دوپٹہ ڈالنا، کھلے کپڑے پہننا، یہ صرف تہذیب ہی نہیں بلکہ شرف انسانیت ہے۔ آپ نے دیکھا انسان کے علاوہ دنیا کے کسی جاندار کو اتنی عقل نہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے بارے میں سوچے۔ جانوروں کو اگر سردی بھی لگ رہی ہو تو وہ لباس نہیں پہنتے بلکہ ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جیسے جانور اور پرندے شکار کرتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے ہیں، آپ کو ان میں ان چیزوں کی مکمل سوجھ بوجھ نظر آئے گی۔ شہد کی مکھی اور مکڑی وغیرہ کتنی باریکی اور پیمائش کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کتے بلی کو دیکھ لیں، انہیں پتھر ماریں، آپ کے پتھر پہنچنے سے قبل وہ اپنی سینسز سے اتنی تیزی سے کام لیتے ہیں کہ پتھر گرنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔
اس کے باوجود کسی جانور میں اتنی عقل نہیں کہ اپنا ننگا جسم ڈھانپ سکے. یہ سمجھ بوجھ یعنی جسم ڈھانپنے کی شرم اللہ نے صرف انسان کو دی. تو پتہ چلا کہ ننگا پن یہ صرف بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی اور بد تہذیبی ہی نہیں بلکہ غیر انسانی بھی ہے. جب ایک عورت ایک اور انسان کو جنم دینے والی ہوتی ہے پھر اسے کیسے یہ حق مل گیا کہ وہ جانوروں والے کام کرے. سورۃ الاعراف آیت 26 میں اللہ عز و جل نے ڈائریکٹ اولاد آدم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، مقصد یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی. تو کھلے ڈھلے لباس پہننا یہ عزت جو اللہ نے دی یا بنی آدم فرما کر، اور اسی طرح ایون انسانیت، بنی آدم ہونا، اور اسی طرح زینت یعنی خوبصورتی، یہ سب اسی میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں، دوپٹہ ڈالیں، کھلے کپڑے پہنیں. یہ انسان ہونا ہے، یہ باعزت ہونا ہے، یہ عظمت والا ہونا ہے، یہ ممی ٹو بھی ہونا ہے. یہ ننگا پن تو یہ جانگلی ہونا ہے، یہ جانور ہونا ہے، یہ بے عزت ہونا ہے. آپ ایک انسان کو جنم دے رہی ہیں، غیر انسانی کام کیسے کر سکتی ہیں؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اسی لباس میں ہی، کور ہونے میں ہی تمہارے لیے خیر ہے. ذالک خیر، اللہ نے فرمایا اس میں خیر ہے. کیا آپ کو خیر نہیں چاہیے؟ اسپیشلی پریگننسی کے ایک سینسٹیو ٹائم میں کہ جب واقعی خیر کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر اللہ سے اپنی خیر، اپنے ہونے والے بچے کی خیر. تو اللہ کے اس حکم کو قبول کریں، اس کی تعمیل کریں تاکہ خیر نصیب ہو. یقین کیجئے کہ اسی میں آپ کی اور آپ کے ہونے والے بچے کی خیر ہے. او ممی ٹو بی، پلیز لسن. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ معنوی لباس بھی، تقویٰ کا لباس بھی، یعنی ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری، یہ سب سے بہتر ہے. یاد رکھیں کہ پریگننسی کوئی باڈی شیمنگ نہیں ہے، کوئی عیب آر نہیں ہے، بلکہ وزن کا بڑھنا گھٹنا یہ بھی باڈی شیمنگ نہیں ہے. باڈی شیمنگ تو اس کی نمائش کرنا ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے ہے. سورۃ الاعراف آیت 20 میں ہے ہمارے ماں باپ سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں کہ شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا. غور طلب بات یہ ہے کہ مخصوص اعضاء یعنی پرائیویٹ پارٹس کے لیے قرآن کریم میں سوآتہما کا لفظ آیا ہے، اور ساء یسوء کا معنی برا لگنا ہے. اور اردو زبان میں بھی اسے شرمگاہ کہتے ہیں، کیونکہ جسم کے ان حصوں کا اوپن ہونا انسانی فطرت کو برا لگتا ہے. یہ اعضاء برے نہیں ہیں، لیکن ان کا ننگا ہونا ضرور برا ہے. یہ باعث شرم نہیں ہے، لیکن ان کی نمائش کرنا باعث شرم ہے. صرف باعث شرم ہی نہیں بلکہ غیر انسانی ہے. وگرنہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا اور اس کے باوجود پریگننسی کا شو ہونا یا پتہ چلنا کہ فلاں پریگننٹ ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ نارمل ہے. آپ اس کو خود نکال کے دکھا کے نمائش بنا کے پیش کرتے ہیں تو دس از رانگ. اس فرق کو جان لیں. پریگننسی باڈی شیمنگ نہیں ہے، لیکن جب باڈی کو خود ننگا کرتے ہیں تو دس از شیمنگ. اور یہ کوئی میری پرسنل اوپینین ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی موقف ہے، شرعی بات ہے. سودا رضی اللہ عنہ کا وزن زیادہ تھا، وہ باہر نکلی. عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور بتایا کہ اے سودا، میں نے آپ کو پہچان لیا. انہیں یہ بات ناگوار گزری. یہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد آیت حجاب نازل ہو گئی. بخاری میں ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلتی. اس کے باوجود کوئی پہچان لے تو نو پرابلم، نو باڈی شیمنگ. خواہ وہ وزن زیادہ بھی ہو، خواہ وہ پریگننٹ ہونا بھی ہو، کام پہ جا سکتی ہیں آپ، اپنی پسند سے جو چاہیں کر سکتی ہیں. گھر بیٹھیں، باہر نکلیں، کام کریں نہ کریں، یہ ٹوٹل آپ کی چوائس ہے، آپ کی پسند ہے. لیکن بیبی بمپ کے نام پہ، بیبی شاور کے نام پہ اپنی پریگننسی کو لوگوں کو دکھانا
اور پریگننسی کارڈ استعمال کرنا اور اس سے وائرل ہونے کے طریقے ڈھونڈنا، یہ بالکل غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر شرعی ہے۔